آدم علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد میں ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے پیدا فرمایا. جب آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ نے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے اندر خواہش نفسانی کو ڈال دیا گیا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے پروردگار میں حوا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, حوا سے میرا نکاح کر دے, میری شادی کر دے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم سنو ایسے نہیں نکاح کیا جائے گا بلکہ اے آدم تم سب سے پہلے مہر کی قیمت ادا کرو. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عطائے حضور مخدوم ملت, فیضان حضور محب الاولیاء, شہزاد حضور محب الاولیاء, جشن شادی خانہ آبادی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نے ارشاد فرمایا کہ آدم مہر کی قیمت ادا کرو. سب سے پہلے مہر طے کیا جاتا ہے, اس کے بعد ایجاب قبول کرایا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار میرے پاس دولت نہیں ہے, میرے پاس اشرفی نہیں ہے, میرے پاس دینار نہیں ہے, میرے پاس درہم نہیں ہے, میں کس چیز کی قیمت ادا کروں. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم سنو, جس محبوب کے صدقے میں تمہیں آدمیت ملی ہے, جس محبوب کے صدقے میں تمہیں پیدا کیا گیا ہے, اسی محبوب پر تم درود پاک پڑھ دو, تمہارے مہر کی قیمت ادا ہو جائے گی. اب آپ ذرا سوچو مسلمانوں, آج ہم اور آپ نکاح کرتے ہیں, نہ جانے کتنے سونے چاندی روپے پیسے پر مہر باندھتے ہیں, لیکن قربان جاؤ جب حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آدم تم درود پڑھ دو, اس لیے تم درود پڑھ دو اور تمہارا نکاح حوا سے کر دیا جائے گا. اب آپ ذرا سوچو مسلمانوں, نبی تشریف نہیں لایا ہے لیکن نبی پر درود پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ابھی نبی تشریف نہیں لائے ہیں, نبی پر سلام پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. آج کل کے گوبڑیلے ہیں جو کہتے ہیں نبی پر سلام نہ پڑھو, نبی پر درود نہ پڑھو, ان کو میں بتانا چاہتا ہوں ارے اے نادان کیا تو قرآن کا فرمان بھول چکا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, صلو علیہ وسلموا تسلیما, تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام دونوں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس آیت میں صلو جو صاد سے ہے جس کا معنی درود شریف ہوتا ہے, وسلموا جو سین سے ہے جس کا معنی سلام ہوتا ہے, اللہ نے دونوں پڑھنے کا حکم دیا ہے. لیکن آج کل کے کچھ نادان ایسے ہیں جو نبی پر درود پڑھ لیتے ہیں لیکن جب سلام پڑھنے کی باری آتی ہے تو سلام نہیں پڑھتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم سنی مسلمان نبی پر درود بھی پڑھتے ہیں, نبی پر سلام بھی پڑھتے ہیں. کبھی کیوں پڑھتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمان لاکھوں سلام, شہر جارے رمتاز تارے حرم, نو بہارے شفاعت لاکھوں سلام, جس سہانی کھلی چمکا طیبہ کا چاند, اس کی افروز ساتھ لاکھوں سلام, سننے والے گانے نالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بہت درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. کبھی کیوں پڑھتے ہیں کعبے کے درود تجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, اور کوئی خیر کا تم سے رہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کام لے لیجئے جو کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. کبھی کیوں پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. آج مدینۃ المنورہ جاؤ, ابھی یہ نادان, ابھی یہ ناچیز چند دنوں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پاک پر حاضری کا شرف حاصل کیا. اگر کوئی نبی کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اگر نیت پاک کر کے درود و سلام کی ڈالی پیش کرتا ہے تو وہاں کی مطوع اور وہاں کی پولیس چہرہ پھیر دیتی ہے.
کہتی ہے ادھر نہیں بلکہ ادھر مانگو، یعنی کعبہ کی طرف چہرہ کر کے مانگو، لیکن اس نادان کو پتا نہیں ہے کہ کعبہ سے اسی وقت ملے گا جب مدینہ والا چاہے گا، ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ جب میں نے رات 11:05 پر روزے رسول اللہ پر حاضری کا شرط حاصل کیا تو میرے ساتھ چند نوجوان تھے، کچھ جگدیش پور کے تھے، کچھ بنارس کے تھے،